السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نگاہ محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن ڈیز۔ لاک ڈاؤن ڈیز میں آج ہم بات کریں گے اوور آل بزنس کمیونٹی کیا پرابلم فیس کر رہی ہے پاکستان میں، اور فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی جو ایک مہاجرائی چل رہی ہے وہ ان کو کتنا سپورٹ کر رہی ہے، کس کے احکامات اور کس کے اقدامات سے یہ لوگ زیادہ خوش ہیں اور کون جو ہے تھوڑا ٹائٹ کرا ہوا ہے ان کو۔ سب سے پہلے اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں محمد فاروق افضل صاحب، پاک ترک بزنس فورم کے پریزیڈنٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ایک چیز بتائیے گا، اس کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی سچویشن میں بزنس کمیونٹی کیا پرابلم فیس کر رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے بزنس کمیونٹی کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو بھی لاک ڈاؤن شروع کیا گیا نا، 22 مارچ سے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اس میں سندھ گورنمنٹ نے اپنی تئیں خود ایک فیصلہ کیا تھا کہ بھائی ہم اس کو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اور عمران خان صاحب کی یہ ایک توجہ تھی کہ جی اس طرح جو غریب لوگ ہیں، جو بھی ڈیلی ویجز والے ہیں، وہ بڑا ان کا حرج ہوگا، ظاہری بات ہے، اور روز کمانے والا جو ہے وہ اگر اس قسم کا لاک ڈاؤن کریں گے تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب یہ جو کرونا وائرس کا ہے، اول تو یہ ایک دیکھیے میرا اپنا ایک تھیسس ہے، وٹ ایور، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری بگ ہاکس ایکچولی، اٹس آل اوور دا ورلڈ۔ جو ان کے عزائم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے وہ جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انہوں نے ایک ایسے خوف کی فضا قائم کرنے کے بعد ان کے جو بھی عزائم ہیں وہ اس کو حاصل کریں گے اس چیز سے۔ لیکن پاکستان دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا ہی تھا نا، تو لاک ڈاؤن جس طرح چائنا نے کیا تھا، جس دن پتہ چلا تھا اگر آپ 14 دن کے لیے صرف پورا ملک آپ بند کر دیتے، پورا ملک پراپر جسے کہنا چاہیے، اس کے بعد کسی لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ انٹرنیشنل فلائٹس آؤٹ اور ان بند کر دیتے، جو چیز کیریئر جو بھی لائے گا وہ باہر سے وائرس لے کے آتا نا، ہمارے ہاں تو یہ پیدا نہیں ہوتا نا وائرس جو تھا۔ تو اگر ہم اس کو کنٹرول کرنے کے بعد پھر ہم اپنے ایس او پیز بنا لیتے کہ جو بھی پاکستان میں آ رہا ہے، لینڈ کر رہا ہے، بائی روڈ آ رہا ہے، جس طرح بھی آ رہا ہے، اس کو کس طرح ہم نے کنٹرول کرنا ہے، تو یہ چیزیں اس طرح بھڑکے نہیں ہونا تھا۔ اب یہ لاک ڈاؤن دیکھیے 22 مارچ سے لے کے آج تقریباً آج 2 اپریل ہو گئی، تو یہ ایک مہینے سے تقریباً 1.5 مہینہ ہو جائے گا ابھی اس کو، اور مزید بڑھا دیا ابھی کہ جی اینڈ آف رمضان تک یہ لاک ڈاؤن چلے گا۔ دیکھیے اس سے جو ہماری تجارتی ایکٹیویٹیز ہیں وہ انتہائی، یعنی میں سمجھوں گا کہ کم ہو گئی ہیں، اور جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، وہ جو میری اپنی فیکٹری کے آپ سمجھیں میرے پاس 100 لوگ تھے جو کہ مشین پہ کام کرتے تھے، ڈیلی کماتے تھے، اب کام نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، سب بند ہوا ہے، آرڈرز بھی کینسل ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اب وہ 100 بندہ جو مشین مین ہے وہ سیے گا تو پیسے لے گا نا، جب چیز بن نہیں رہی ہے، کپڑا نہیں مل رہا، چیزیں نہیں ہو پا رہی، تو وہ کیسے بنے گا، کیسے کرے گا؟ تو آپ نے ان کا جو فیصلہ تھا لاک ڈاؤن کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، تو اتنا پرولونگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پورے ملک کی جو اس وقت دیکھیں جو معاشی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری ایک دم رک گئی ہیں، اور ڈیلی ویز والا بہت ہرٹ ہو رہا ہے اس سے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ جس طریقے سے بول رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بس ایک دم انہوں نے فیصلہ کر لیا لاک ڈاؤن لگانے کا، اس کے پیچھے ان کے پاس پلاننگ کچھ نہیں تھی کہ اگر ہم اتنے دن لگائیں گے اتنے دن لگائیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے بات۔ یہ دیکھیے، اگر یہ ملک کا مسئلہ تھا، یہ ایک صوبے کا مسئلہ نہیں تھا۔ 18ویں ترمیم کا مسئلہ یہ نہیں کہ آپ ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا لیں اور اپنا فیصلہ خود ہی کر لیں جو کرنا ہے، اس میں ظاہری بات ہے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے تھا، اور وہ اگر آپ اچھے ہیں تو یقیناً آپ اپنے دلائل دیں گے، اور پھر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے تھا پورے ملک کے لیے۔ پھر یہ صرف سندھ میں ایک دم کر دینا اور بعد میں باقی جگہوں پہ، تو گریجولی ہوا نا لاک ڈاؤن جو بھی ہوا، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایگو نہیں آنی چاہیے تھی، اور کوئی اس میں پولیٹیکل جو بھی آپ کی ایمبیشنز تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کا بھلا کس میں ہو سکتا ہے۔ ہمارا سب کی انٹینشن تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو عام آدمی ہے، جو عام سٹیزن ہے، جو شہری ہے پاکستان کا، کیا ہم اس کو تکلیف دے کے کیا اپنے ہم آبجیکٹیو حاصل کر پائیں گے، یا کتنی تکلیف دیں کہ ہمارے آبجیکٹیو بھی حاصل ہو جائیں اور عوام کو بھی پرابلم نہ آئے۔ تو یہ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے تھا سندھ گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد پورے ملک میں یہ سارے بیٹھ کے کام کرتے ہیں اس کو۔ اچھا، آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ایگو، اچھا آپ نہیں سمجھتے کیونکہ اگر یہ چیزیں پہلے وقت میں ہی اگر کنٹرول نہ کی جاتی، اسی ٹائم لاک ڈاؤن سخت نہ کیا جاتا، تو مطلب کہ حالت اور بھی خراب ہو سکتی تھی؟ سندھ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے میرے خیال سے۔ نہیں دیکھیے، سندھ گورنمنٹ کا فیصلہ اس لحاظ سے، لیکن کس قسم کا لاک ڈاؤن کیا گیا، پھر اتنا لمبا کیوں ہو گیا؟ اگر یہ فیصلہ ٹھیک ہوتا تو ابھی آپ سمجھیں کہ 23 مئی تک چلے گا، یہ 31 مئی تک چلے گا، 2-2.5 مہینے تک، یہ کس قسم کا لاک ڈاؤن ہے پھر؟ یہ میں انٹیریئر سندھ گیا، یہ ڈیورنگ لاک ڈاؤن میرا ایک کام تھا، میں خیرپور تک گیا ہوں،
اور واپس آیا ہوں. آپ یقین جانیے کہ پورے سندھ میں سب جنگچیاں چل رہی ہیں, سزوکیاں چل رہی ہیں, لوگ گھوم رہے ہیں, لوگ ٹھیلوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, لوگوں کا جمع غفیر بھی ہے. پورے انٹیریئر سندھ میں تو سب ٹھیک چل رہا ہے بھائی. تو لاک ڈاؤن صرف کراچی کے لیے کیا؟ مطلب بات یہ کہ میں تو خود چشمدید گواہ ہوں اس چیز کا. مجھے پورے سفر میں آنے اور جانے میں آپ یقین جانیے ہارڈلی 20 لوگ ملے ہوں گے جنہوں نے ماسک پہنا ہوگا. وہاں کسی کو پتہ نہیں کرونا کیا ہے اور ماسک کیا ہے اور کیا چیز نہیں ہے. تو یہ دیکھیں یہ دوغلی پالیسیاں ہیں. اب پورے سندھ میں کہنا ہے کہ جی سندھ میں لاک ڈاؤن ہے تو باقی انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا, وہ بھی دیکھنا چاہیے نا ہم کو. اچھا, آپ یہ ڈائریکٹ مطلب کہ ان کے اوپر ایک تنقید کر رہے ہیں کہ صرف وہ کراچی کے ساتھ جو ہے وہ, مجھے تو یہ لگتا ہے کیونکہ میں تو خود ہو کر آیا ہوں خیرپور سے بھائی, میں تو خود ہو کر آیا. یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. اور مجھے راستے میں ایسا کچھ انٹیریئر سے نظر نہیں آیا کہ اس سے لگے کہ ہاں بھی لاک ڈاؤن ہے. ہاں کچھ دکانیں یقیناً ایسی ویسے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں جو جتنے قصبے آتے ہیں بیچ میں کچھ بند ہیں, لیکن کھلی ہوئی دکانیں بھی اور لوگ بھی جمع غفیر بھی ہے, ہر چیز چل رہا ہے وہاں پر. اچھا, تو کراچی کے ساتھ سندھ حکومت یہ ذاتی کیوں کرے گی؟ ریزن کراچی دیکھیے پاکستان کی یہ معاشی انجن ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے, اور سندھ کے اندر ہے. سندھ کے اندر ہے تو پاکستان کا ایسا ظاہری بات ہے. جب یہاں ٹربولنس ہوگی, جب یہاں پر پرابلمز آئیں گے تو پورا پاکستان ہرٹ ہوتا ہے, پورے پاکستان کی اکانومی ہرٹ ہوتی ہے. تو میں نے وہی عرض کیا نا کہ جس دن کے اپنے پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو کس طرح اچیو کرنا ہے, یہ ان کو پتہ ہے, ان کی قیادت کو کس طرح وہ کر رہے ہیں. وہ میں دیکھیے یہ چیز یہ ہے ایک بڑی گہری بات ہے یہ والی. اچھا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سندھ اور فیڈرل کے بیچ میں جو تھوڑی سی ایک نوک جھوک چل رہی ہے یہ مطلب کہ ایک ایگو اور پولیٹیکل ہے اس وقت, بالکل پولیٹیکل. دیکھیے دونوں بات یہ ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ بہرحال پورے ملک کی حکومت چلا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے اس کو ایگو لے کے نہ آئیں, آپ جائیں, آپ ملیں پرائم منسٹر سے جا کر, ٹھیک ہے نا, اور جو سندھ کے مسائل ہیں وٹ ایور آپ جا کے ان سے بات کریں. ناٹ اونلی سندھ, کیونکہ آپ صرف سندھ نہیں, آپ پاکستانی بھی ہو, آپ اوور آل پاکستان کی بیٹھ کے ان سے بات کریں. اور بھی جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو بھی بلوائیں, ان سے بھی بات کریں کہ بھائی ہمیں کس طرح ایک ایسا فیصلہ لے کے چلنا ہے ملک کے لیے, ایسا لاک ڈاؤن لے کے آئیں جو سب لوگوں کے لیے ٹھیک ہو اور بہتر ہو, یعنی کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ہم کو, اور لاک ڈاؤن بھی رہے, ایس او پیز بنائیں, کچھ بھی کریں اس کے لیے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, بات چیت کر رہی ہے, آپ لوگوں سے بات چیت کی ہے؟ بات چیت کی ہے, لیکن دیکھیے بات پھر ہو جاتی ہے کہ سختیاں بہت زیادہ ہیں. دیکھیے ہم لوگوں کے بہت سارے ایکسپورٹ کے آرڈرز تھے جو بیچ پائپ لائن میں تھے, ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں نے شروع میں ان سے پرمیشن لینے کی کوشش کی کہ بھائی آپ ہمیں الاؤ کریں. اب انہوں نے ہمارے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, اب دیکھیں نا, بڑے بڑی ملوں میں جا کے چھاپے مارنا, یہ کرنا, بزنس کمیونٹی کو ہراس کرنا, یہ دس از ناٹ دا وے ایکچولی. دیکھیے ہم لوگ پروفیشنلز لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ملک کی اکانومی کے لیے ہم ساتھ ساتھ مل کے چل رہے ہیں اس کو. تو اس کا طریقہ کار کچھ اور ہو سکتا تھا. اب جیلوں میں لے گئے بڑے بڑے لوگوں کو اور یہ ثابت کیا جائے کہ ہم اتنی سختی کر رہے ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ بیٹھ کے بات کر سکتے تھے. ہمارے کچھ آرڈرز ایسے ہیں جو بڑے بڑے آرڈرز ہیں, پتہ ہے, یو ایس کے لیے, یورپ کے لیے, جن کو ہم اگر چھوڑ دیں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو حالت ہے, آرڈرز کینسل ہوئے ہیں, آن ہولڈ ہو گئے ہیں, بہت پرابلم ہے اس کے لیے. تو آپ اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ یہ سافٹ کارنر رکھتے اور ایس او پیز بنوا کے کہتے ٹھیک ہے جی آپ اس طرح کام کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ رپورٹ میں کرونا وائرس جو ہے وہ کرونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ سندھ میں زیادہ ہو گئے پنجاب سے. اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کیسز جو ہے وہ سندھ میں ہی ہیں. تو ایک طرف یہ سچویشن ہے, ایک طرف آپ لوگ بول رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو ایز ہونا چاہیے, یہ کوئی سینس؟ دیکھیے جو میں نے بات تھیوری بتائی میں نے آپ کو وائرس کے حوالے سے, میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ہاکس ہے یہ. اس وقت اگر آپ کو فلو ہے نا, دیکھیے پاکستان میں میرے دوست ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 10 بندوں کا ٹیسٹ کریں نا, اس میں 6 بندوں کو فلو کا ملے گا, ان کو آپ کو وائرس ملے گا, ٹھیک ہے. وہ ہونا نہ ہونا بعد کی بات ہے, لیکن وہ پازیٹیو ملے گا. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہر اس فلو والے بندے کو آپ پازیٹیو کر دو جی کرونا کا وائرس ہے یہ, ٹھیک ہے. دنیا میں یہ پرابلم ہے. امریکہ میں تقریباً 4.5 کروڑ آدمی ہر سال فلو کا شاٹ لیتا ہے, انجیکشن لگواتا ہے. اس میں 3.5 لاکھ لوگ بیمار ہوتے ہیں, اس میں 30 سے 35 ہزار یا 40 ہزار افراد ہر سال مرتے ہیں فلو سے, ہر سال مرتے ہیں. اب اگر آپ ان 40 ہزار افراد کو امریکہ میں بھی گننا شروع کر دیں کہ یہ کرونا وائرس سے مر رہا ہے, ہارٹ فیل والے کو بھی کرونا وائرس پہ لے کے آ جائیں, اور ہر ڈیزیز والے کرونا وائرس پہ لے کے آ جائیں, تو کیا ہوگا کہ آپ کے کرونا وائرس تو بڑھ گئے نا جو لوگ ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. آپ لاہور کے ایکسپو کو دیکھیں, جو لوگ ہیں وہاں 1.5 مہینے سے لوگوں کو انہوں نے محصور کیا ہوا ہے. سب ان کو کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن ان کو مارک کر دیا ہوا ہے کہ یہ جی کرونا کا یہ پوٹینشیل مریض ہو سکتا ہے. ان کو 1.5 مہینے میں 24 دن میں یا 20 دن میں نہ تو مرا نہ کچھ اور ہوا. وہ کیوں ان کو محصور کیا ہوا ہے؟
دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے والی چیزیں ہیں کہ ہم کیوں ویسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ صرف ایک نمبرز کیوں بڑھا کے دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنے لوگ بڑھ گئے, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, جو کچھ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جب یہ سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ڈیلی 300-400 بندے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر سما والوں نے جا کے اس کی تحقیق کی اور سارا بتایا کہ جی ہر مہینے کتنے لوگ مرتے ہیں, کتنے دفنائے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو پھر تمام چینلز نے اپنی زبان چینج کی. تو یہ دیکھیے یہ جھوٹی خبر پھیلانا, جھوٹی چیزیں کرنا, دس از ناٹ دا رائٹ وے ایکچولی. لوگوں میں خوف و ہراس کیوں پھیلایا جائے, وائی؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں کرونا وائرس کوئی اتنی خطرناک وبا اتنی خطرناک وبا نہیں ہے جتنی کی جا رہی ہے پوری دنیا میں. یس. تو اس کا کیا ریزن ہے, کس کو اس کا بینیفٹ؟ دیکھیے یہ تو اب اتنی بڑی چیزیں چل رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے اس میں کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا کے انوالو ہیں جنہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے, ان کے اپنے عزائم ہیں, ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں. اس پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ون گورنمنٹ ہوگی پوری دنیا میں, ٹھیک ہے نا. یہ جتنی گورنمنٹس ہیں, ہم اور آپ جو جتنے ملک ہیں اس قسم کے, وہ سارے بھیڑ بکری ہوں گے وہ, ٹھیک ہے. ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, وہ ویکسینیشن سے کرنا ہے. ان کو اپنی ویکسینیشن بیچنی ہے, ٹھیک ہے. یہ میڈیکل کمپنیز کو فائدہ دینا ہے. یہ جتنے جو لوگ 12-14 جو فیملیز اس دنیا پہ حکومت کر رہی ہیں, جن کے پاس ساری دنیا کی دولت ہے, میڈیا ہے, ہر چیز ان کے پاس ہے, یہ ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں اور وہ وقتاً فوقتاً اپنی ان چیزوں سے کھیلتے رہتے ہیں. یہ ان کا ایک ون آف دی ایک کہنا چاہیے ہتھیار تھا کہ جو پھیلا کے دنیا میں ایسا خوف و ہراس پھیلا دیا جائے, ہم اور آپ چیخیں کہ ہاں بھی ہمیں ویکسینیشن لگاؤ. اب جب آپ کو مجھے کہا جائے گا کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے, آپ کوئی کام نہیں کر سکتے until unless you are vaccinated, اس کا مطلب کیا ہے اب؟ کیونکہ وہ اپنے ان کو ویکسینیشن بیچنی ہے, کچھ بھی ہو جائے. اب اس کے کیا نقصانات ہوں گے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے ویکسینیشن کے, انہوں نے اس میں کیا کیا ہوگا, وی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک لمبی ایک ڈیبیٹ ہے. پھر وہ اس میں ان کا یہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں پوری دنیا میں نوٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ گولڈ کے ذخائر ان کے پاس ہیں, ہر چیز ان کے پاس ہے, میرے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ وہ بہت ہے اس میں کام کہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, انٹرنیشنل جو بھی کانسپیریسیز ہو رہی ہیں. اچھا, آپ کی یہ گفتگو سنی میں نے, آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو سنا. اس کے ساتھ ساتھ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی گفتگو سے مجھے ایک پوائنٹ ملا ہے کہ اگر یہی سب چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں تو وائی ناٹ, ہم لوگ کیوں نہیں کر پاتے, ہم لوگ کیوں اس کی ویکسین جو ہے وہ ایجاد نہیں کر سکتے؟ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نااہل ہیں. ہم نے مسلمانوں نے خاص طور پہ یا تو پیسہ یشو میں خرچ کیا, یا بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں خرچ کیا, یا دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ کر کے خرچ کیا. جو پیسہ اللہ نے دیا ہم کو, ہم نے یونیورسٹیز نہیں بنائی, ہم نے سائنٹسٹ پیدا نہیں کیے, ہم نے وہ ایجوکیشن سسٹم لے کے نہیں آئے اپنے پاس جو آج بھی آپ مسلمان سارے پاکستان سمیت ہر ملک کس طرف دیکھ رہا ہے ویکسینیشن کے لیے, امریکہ کی طرف, یورپ کی طرف, یا اسرائیل کی طرف. تو کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سائنس پہ توجہ دی. ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا سائنٹسٹ پیدا کیے اپنے مسلمانوں میں یا اپنے ملک میں پاکستان میں؟ جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ ہم سائنٹسٹ پیدا کریں؟ کیا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کی انوینشنز کرنا چاہ رہے ہوں یا انوویٹ کرنا چاہ رہے ہو کسی چیز کو؟ نہیں ہے ہمارے یہاں وہ کلچر نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں صرف کمانے کے لیے. ہم نے ڈاکٹر انجینئر بننا ہوتا ہے صرف کمانے کے لیے. ہم نے MBA اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے گی. ہمارا کام آگے کا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں کیا بھائی. پرابلم یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم وہ اس لیول پر ہی نہیں ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے کہ ہم ویکسینیشن بنائیں یا کوئی میڈیسن بنائیں ہم لوگ, کیونکہ مسلمانوں نے کوئی بھی سائنٹسٹ پیدا نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے کام. اچھا, فیڈرل گورنمنٹ کے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے اقدامات ہیں کیا ٹھیک ہیں؟ دیکھیے کسی حد تک میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ, میں کوئی PTI کا آدمی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, نہ میں کسی بھی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں, الحمدللہ اللہ کا شکر. میں جو بات اچھی کسی کی ہوگی اس کو ضرور اس کی تعریف کریں گے, جو غلط کرے گا اس کو غلط بولیں گے. ایک اس میں جو پوائنٹ ہے PTI گورنمنٹ عمران خان صاحب کا کہ جی ڈیلی ویجز والوں کا, ظاہری بات ہے. دیکھیے ہم اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے. اگر USA $4 ٹریلین $3 ٹریلین دے رہا ہے اپنے لوگوں کو, اس نے دینا شروع کیا کہ 15-18 جولائی تک وہ $1,800 سے $2,000 اپنے ان بندوں کو 2,60,00,000 جو ان امپلائڈ ہوئے ہیں ان کو پیسے دیں گے. کیا پاکستان کین افورڈ اٹ؟ ہمارے پاس تو کھانے پینے کا تو سلسلہ, ہم تو اپنی اکانومی چلانا ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو اگر ہم اپنے لوگوں کو, کرونا سے اتنے بندے نہیں مریں گے, بالکل صحیح بات ہے, جتنا بھوک سے لوگ مریں گے, اور ہم لوگوں کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ لوگ مجھ سے اور آپ سے چھیننا شروع کر دیں. بات یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے نا سر, جو روز کمانے والا ہے, اس کا بھی خیال کر کے SOPs بنا کے سسٹم کو آن کرنا چاہیے ہم کو. اچھا, اگر ہم پاکستان کے سسٹم کو لاک ڈاؤن جس طریقے سے پاکستان نے امپوز کیا ہوا ہے اس کو کسی اور کنٹری سے کمپیئر کریں تو ہمارا بہتر ہے؟ ہمارا اس لیول پہ نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا اتنا. کیونکہ دیکھیے میں صرف اس کا قائل ہوں کہ 14-15 دن کا لاک ڈاؤن واز انف. جو شروع کا کرفیو والا ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, جو چیز بھی ہونی تھی نا اس 15 دن کے بعد ہی ہونی تھی نا. اس کے بعد اپنے آپ SOPs بنا لیں بارڈرز پہ, ادھر ادھر ہر جگہ کے, کہ کوئی کس طرح داخل ہو سکتا ہے, کس طرح باہر جا سکتا ہے, کس طرح. تو آپ کے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں ہونا تھا, لیکن ہم نے وہ بالکل جو کہنا چاہیے نا کہ ایسا لاک ڈاؤن رکھا تھا جو تھوڑا کھلا ڈلا سے کہنا چاہیے, مطلب ہاں.
اچھا، تو یہ کرونا وائرس کے بعد یا لاک ڈاؤن کے بعد پاکستان کی اکانومی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے ہم جو ہے نا، ہماری زیادہ تر جو بیس ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. تقریباً $13 بلین کی ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں، جو کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم $4 سے $5 بلین ہماری ہرٹ ہوئی ہوگی، اس سے ہوگی اور مزید ہوگی. دیکھیے جب دنیا میں بائنگ پاور کم ہو گئی، کیونکہ ہر جگہ خوف و ہراس پھیلا دیا گیا، سٹورز بند ہو گئے ہیں، بائنگ کم ہو گئی ہے. اب امریکہ میں اگر 2.60 کروڑ آدمی ان ایمپلائڈ ہوا ہے، تو وہ ان کے پاس جو بائنگ پاور تھی ان لوگوں کے پاس جو پلاسٹک منی کی صورت میں تھی وہ تو کم ہو گئی نا. جو خریدتے تھے، جو گارمنٹ ہر مہینے خریدتا ہوگا، یا بیڈ شیٹ خریدتا ہوگا، یا ٹاول خریدتا ہوگا، یا الیکٹرانکس کی چیزیں خریدتا ہوگا، گیجٹس لیتا ہوگا، کچھ بھی لیتا ہوگا وہ، ٹھیک ہے، وہ تو ادھار کریڈٹ پہ ہر چیز لیتا ہوگا. لیکن اب کیا ہے، اب بینک پاور نہیں ہے. تو ہمیں اس وقت جو دنیا کی پرائرٹیز ہیں وہ اب چینج ہو جائیں گی. وہ سب سے پہلے ہر آدمی پہلے ہیلتھ کیئر پروڈکٹس کو دیکھے گا. سیکنڈلی وہ فوڈ کو دیکھے گا. فوڈ سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہوگی، ویجیٹیبلز ہوں، فروٹس ہوں، اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ود دا فوڈ، پہلے آدمی اس کو دیکھے گا. شیلٹر تو چاہیے، ظاہری بات ہے، جو پیسہ بچے گا وہ کرایہ دے یا وٹ ایور جو بھی ہے. یہ باقی جو چیزیں ہیں نا، جو کنزیومر آئٹمز ہوتے ہیں، اچھے گارمنٹس پہننا، اچھے شوز دینا، یہ آدمی کی پرائرٹی بعد میں آ جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کی جو ایگریکلچر، ایک ہماری جو اسٹرینتھ ہے ہماری ایگریکلچرل اکانومی کی، ہم اس کو اسٹرینتھن کریں، ہم اپنی ییلڈس کو بڑھائیں. پاکستان نہ صرف یہ کہ خود فوڈ میں، ہر قسم کے فروٹ میں، ویجیٹیبلز میں، گندم میں، کاٹن میں، وٹ ایور اس میں اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ کرے. نہ صرف سیلف سفیشینٹ کرے، اس کو ایکسپورٹ کرے، کیونکہ دنیا بھر میں یہ فوڈ کی ریکوائرمنٹ بڑھنی ہے اور رہے گی. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی ایگریکلچر اکانومی کو مضبوط کریں. انڈسٹریلائزیشن کا ابھی وہ میں نہیں سمجھتا آئے گا، لیکن یس پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے، جس طرح پی ٹی آئی نے آپ کو پتہ کنسٹرکشنز کے لیے، تعمیراتی انڈسٹری کے لیے الاؤ کیا جی کہ آپ کام کریں، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے پیسہ کہاں سے آئے گا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام ان لوگوں کو جو انڈسٹری لگانا چاہتا ہے، کسی بھی قسم کی انڈسٹری، اس میں یہ اناؤنس کر دیں کہ ہم آپ سے پیسے کا نہیں پوچھیں گے. دیکھیے الٹیمیٹلی ہمارے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گا اگر انڈسٹری لگتی ہے تو، ٹھیک ہے. تو آپ یہ جو فارمولا ہے یہ تمام انڈسٹری کے لیے کر دیں کہ آپ جو انڈسٹری لگائے گا ہم اس سے نہیں پوچھیں گے پیسہ کہاں سے آیا، چاہے وہ کنسورشیم سے لگائے، وہ پارٹنرشپ سے لگائے، وہ چاہے پروپرائٹرشپ سے لگائے، وٹ ایور، لیکن انڈسٹری لگانا ضروری ہو اور اس سے نہ پوچھا جائے کہ پیسہ کہاں سے آیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری لگا لیتے ہیں مثال کے طور پر، وہ پھر اس کے بعد 1 سال بعد یا 1.5 سال بعد جب اس سے پوچھا جائے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، نہیں پوچھا جائے گا نا. وہ پھر آپ کے ٹیکس کا حصہ بن جائے گا نا، وہ آپ کو ٹیکس پیئر تو ہو جائے گا نا. آپ تو ٹیکس پیئر میں اضافہ بنا لو گے اپنے پاس، تو اس کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا. اب تو یہ کہ جب وہ کاروبار کرے گا، ٹیکس دے گا نا، تو آپ کے تو ٹیکس ریونیو پڑے گا نا، تو آپ کو یہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا کراچی کے اگر تاجروں کو ہم دیکھیں تو گورنمنٹ آف سندھ نے آن لائن کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے، تو یہ کس حد تک ان کے لیے مفید ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا جو سندھ گورنمنٹ آن لائن کا؟ دیکھیے پھر وہ کمشنر سے کہتے پرمیشن لو، اس سے لو، بہت ساری اس میں چیزیں ہیں. اس کا میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ جو لاک ڈاؤن کا ہے اس کا پہلے تو سخت ہونا چاہیے تھا شروع میں، لیکن اگر اب ہے تو ایس او پیز کے لیے سختی ضرور کریں. گورنمنٹ کو چاہیے، سندھ گورنمنٹ کو بھی، چاہے کوئی بھی ہو، کہ جو ایس او پی سیٹ کیے ہیں کاروبار کی پرمیشن ہر ایک کو دیں. جیسے ماسک ہے تو ماسک پہنانا مسٹ کریں، ٹھیک ہے، ہاتھ دھونا، سینیٹائزیشن کرنا، آفس میں جانے کے لیے، آنے کے لیے جو ایس او پیز ہیں وہاں پر فورس لگائیں، وہاں پر لوگوں کو میک شیور کریں کہ دے آر فالوئنگ آل دا ایس او پیز، اور کام کی پرمیشن دے دینا چاہیے ان کو. یہ ٹائمنگ ٹھیک کیا انہوں نے. یہ دنیا بھر میں آلریڈی ٹائمنگ آئی ہیں بھائی. جو اچھی اکانومیز ہیں، جنہوں نے اللہ کا فضل تلاش کرنا ہوتا ہے، وہ صبح ارلی سٹارٹ کرتے ہیں اور شام کو جلدی بند کرتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں. ہمارے ہاں کلچر کراچی کا خام بخواہ کا الٹا سیدھا بنا ہوا کہ جی روشنیوں کا شہر ہے، اور رات 12 بجے تک، 1 بجے 2 بجے کام شروع ہو رہا ہے، اور رات 12 بجے تک دکانیں کھلی ہوئی ہیں، شو روم کھلے ہوئے ہیں، اور شادیاں ہو رہی ہیں 2 بجے تک ہو رہا ہے. یہ کلچر ہی ہمارے اسلام کے منافی بھی ہے اور سوشلی بھی غلط ہے. دنیا بھر میں آپ دیکھیں 5:30 6 بجے، یقین جانیے یورپ ہے، امریکہ ہے، وہاں جو نارمل شاپس ہوتی ہیں سب بند ہو جاتی ہیں. وہاں سوائے بڑے شاپنگ مال کے جو 8 بجے تک وہی بند ہو جاتے ہیں، 8 بجے تک میکسیمم. اور صبح ارلی سٹارٹ کرتے ہیں. وہاں آفس سٹارٹ ہوتا ہے 7:45 7:30 7:45 8 بجے میکسیمم آفس سٹارٹ ہوتے ہیں پوری دنیا میں. ہمارے ہاں 9 بجے کہنے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ساری دنیا دیکھیں 11 12 1 1:30 بجے، چاہے گورنمنٹ آفس ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو، کوئی ٹائم پہ نہیں آتا، اور 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے کام کرتے ہیں، باقی گپے لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. پورا کلچر خراب کیا ہوا. اس لیے ہماری اکانومی بھی، ہمارا کام بھی اچھا نہیں بڑھ رہا. سیدھی سی بات ہے کہ ہم وہ جو کام کرنے کا وقت ہے صبح کا، اس میں ہم کام نہیں کرتے.
ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا فضل کہاں سے ملے گا ہم کو بھائی. تو یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں. ٹائمنگ پہ پابندی رکھیں تاکہ سوشل گیدرنگ اتنی نہ ہو. یہ مستقل لاک ڈاؤن کرتے ہیں اس کا تو ہمیشہ کے لیے کہ 5:30 کے بعد کوئی کام ہی نہیں ہوگا, ختم کر دیں اس کو. صبح 8 سے لے کے 5:30 تک بند کر دیں سب کچھ. یہ آگے بھی یہی کر دیں اس کو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن کے بعد آپ بزنس کو کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, اور ابھی لاک ڈاؤن پر پاکستان کا بزنس کیسا ہے, کتنا لاس ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہمارا تو اربوں روپے کا نقصان ایوری ڈے کے حساب سے ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ شکر ہے کہ پیٹرول کی جو پرائسز کم ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بھی زیادہ آگے پاس آن نہیں کیا گیا, اس کا جو ایک ہونا چاہیے تھا ڈیو شیئر عوام کو, لیکن گورنمنٹ کے پاس پیسہ اب کہاں سے آئے گا. ابھی بھی چاہتے تو یہ 40 روپے کم کر سکتے تھے, کہنے کو لوگ تو سب کہہ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ٹیکسز, اب آپ جب کاروبار نہیں چلے گا, آپ کو ٹیکسز نہیں ملیں گے تو گورنمنٹ پھر کہاں سے پیسہ لے گی, اور وہ پیسہ نہیں ہوگا تو ریلیفس کے لیے کہاں سے وہ لوگوں کو پیسہ دے گی. یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمارا جو ظاہری بات ہے, ہماری اوور آل جو پاکستان کی جو اکانومی ہے, جی ڈی پی, میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ بہت بڑا فرق پڑے گا اس چیز سے. مزید اگر یہ 3 مہینے چیز رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو آلریڈی 0 پہ جا چکے ہیں اس وقت جی ڈی پی کے حوالے سے, تو اور مائنس میں چلے جائیں گے ہم لوگ کہ بھائی ہماری جو انڈسٹری جو گروتھ ہونی ہے گورنمنٹ کی اپنی جی ڈی پی کی, وہ اتنی ہو نہیں پائے گی. تو اس وقت تو میں نے ایسے پہلے عرض کیا کہ ہمیں ایگریکلچرل اس کے اوپر پورا زور دینا چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو موجودہ انڈسٹری ہے اس کو ساتھ دیکھنا چاہیے, پوری کمیٹی بنانی چاہیے کس طرح آگے ملکوں میں. دیکھیے لاسٹ ابھی بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر حسینہ واجد, ان کے ابھی آرڈرز بے تحاشا کینسل ہوئے تھے. انہوں نے سویڈن کے پرائم منسٹر سے بات کی, انہوں نے نیدرلینڈ کے پرائم منسٹر سے بات کی, اینڈ they gave them assurance that they will not cancel any orders to Bangladesh. تو دیکھیے یہ ہمارے جو اسٹیٹمنٹ شپ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ایسے لوگوں سے جو بھی جہاں جہاں ہماری ایکسپورٹ ہے ان سے بات کریں کہ بھئی ہمارے ہاں جو آرڈرز آن ہولڈ کیے ہیں یا کینسل کیے ہیں ان کو ری انسٹیٹ کیا جائے, جتنے بھی ایکسپورٹ کے آرڈرز ہیں, کیونکہ ہمارا جو ریونیو آتا ہے سارا ایکسپورٹ سے آتا ہے, اور ہم اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے. بنگلہ دیش کے مقابلے میں اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے. بنگلہ دیش اس کی $40 بلین کی ایکسپورٹ ہے, جب $37 بلین صرف ان کی گارمنٹس کی ایکسپورٹ ہے. تو ہماری تو ٹوٹل $22 بلین کی ایکسپورٹ ہے صرف, جس میں ہماری ٹیکسٹائل کی $13 بلین کی ایکسپورٹ ہے. تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم جو ہمارے پروڈکٹس ہیں ان کو کس طرح ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان ملکوں سے بات کر کے جو بڑی بڑی اکانومیز ہیں کہ بھئی ہم تو چھوٹی سی اکانومی ہے, اتنے پیسے سے آپ کو کیا فرق پڑے گا, تو ہمیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح بات کریں, اور اپنی اکانومی کے لیے جو بہتر سے بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اس کے لیے. یہ سجیشن آپ نے گورنمنٹس کے آگے رکھی ہیں, چاہے وہ فیڈرل ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو؟ یہ میں تو یہ ابھی کل ہی کی بات ہے جو میں سوچ رہا تھا اس بارے میں. ابھی ہم بزنس کمیونٹی میں اس کو سب نے اس کو دیکھا ہے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کریں گے کہ بھئی ہائی لیول پہ ذرا بات کریں ان ملکوں سے جن کے ساتھ ہمارے ایکسپورٹ امپورٹ کے جو بھی تعلقات ہیں, تاکہ اس کو ذرا آگے دیکھا جائے کیا ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ 2-3 دن پہلے ہمارے شو میں پیپلز پارٹی کے ایک رہنما موجود تھے, تو وہ بول رہے تھے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے اور جو یہ فیکٹری کے مالکان جو ہیں ان کے پاس پیسہ اتنا ہے, یہ اپنے لوگوں کو دینا نہیں چاہ رہے ہیں. مطلب کہ 1-2 مہینے سیلریاں دے دیں گے تو کیا جائے گا ان کا, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم جو ہیں لوگوں کو سیلری دینے کے لیے, ان کے پاس بہت پیسہ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ پیسہ کوئی دیکھیے کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہوتا یہ, ٹھیک ہے. بزنس چلتا ہے تو پیسے آتے ہیں اور ایک سائیکل ہوتا ہے وہ. اب آپ کا انویسٹمنٹ لگا ہوا, میری اگر فیکٹری $1 ارب روپے کی ہے تو 1 ارب میں کس کو بیچ کے پیسے دوں گا ان کو, میں ایک بات ہے وہ تو پیسہ اس میں لگا ہوا ہے نا. میرے پاس پیسہ ہے, میں نے کپڑا خریدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 10 کروڑ کا میں نے کپڑا خریدا ہوا ہے, میں نے ایکسیسریز خریدی, میں نے کیمیکلس, میں نے سب چیزیں خریدی ہوئی ہیں, میرے پاس 25 کروڑ پر لگا ہوا ہے کیش. میرے پاس کیا ہے, ہمارے یہاں بزنس میں بات ہو رہی ہوتی ہے اربوں کی, کروڑوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ہاتھ میں پلے میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آدمی بولے کہ میں یہ کر لوں فلانا کر لوں, آنیسٹلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے. وہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے, پیسے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے را مٹیریل بھی خریدا جا رہا ہوتا ہے, سیلریز بھی دی جا رہی ہوتی ہیں, پیمنٹس بھی دی جا رہی ہوتی ہے سب کو, اور سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بندہ 6 مہینے بیٹھ کے سب کو سیلریز دے. یس کچھ ہوں گے, دینا چاہیے, طریقہ کار ہو بھی سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ بہت پیسہ ہے, یہ 2-3 مہینے کیا, ابھی تو آپ دیکھیں نا حالت کیا ہے. ابھی 2-3 مہینے جب کام میں پیچھے آپ چلے جائیں گے تو آپ کا سارا لاس جو ہوگا نا بزنس کا, آگے سب کہانی ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو ویئر یو اسٹینڈ, اب کیا کریں گے ہم اس کے بعد, کچھ بھی نہیں ہے نا. دینے کو 2-3 مہینے کے بعد پھر کیا ہوگا آپ یہ بتائیے, 3 مہینے سیلری دے دیں گے پھر کیا ہوگا. اچھا, تو سیونگ نہیں ہوتی ہے, وہ بیک اپ کچھ پلان نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے بینکوں سے کام ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بینک زیادہ تر ہمارے ہاں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بینکوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی لمٹس
امپروو ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کے پیسے جو ہے وہاں بینک سے سائیکل چل رہا ہوتا ہے, وہ پرفارمنس بیس کے اوپر لونس انہوں نے لیے ہوتے ہیں جو کہ ورکنگ کیپٹل کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے. اور زیادہ تر ہم جیسے میں بینک سے کام نہیں کرتا, میرا تو کیش کا بھائی, ٹھیک ہے, میں تو بینک سے کام نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کروں گا, ٹھیک ہے, میری جو اپنی موڑی ہوگی, جو میرے پیسے ہوں اسی میں کام کروں گا. اگر میرے پیسے نہیں ہوں گے میں کیا کروں گا؟ اگر میرا سارا پیسہ میرے را مٹیریل پہ لگا ہوا ہے, چیزوں پہ لگا ہوا ہے, تو میں کیا کروں گا؟ میں تو بینک سے پیسے نہیں لوں گا. میرا سائیکل چلے گا کب؟ جب میرا مال بکے گا, جائے گا, پیسے آئیں گے ایکسپورٹ کے وہاں سے, تو میرا سائیکل چلے گا, اس میں میرا پروفٹ بھی ہوگا, ظاہری بات ہے, میرا مارجن بھی ہوگا, اور میرے وہ اوور ہیڈس کے پیسے بھی ریکور کرنے ہوتے ہیں جو میں نے اس پہ لگائے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہمارے یہاں ہے وہ سارا بینک سے چل رہا ہوتا ہے. ورکنگ کیپٹل جتنا بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ بینکوں سے چل رہا ہوتا ہے, اور جن کے اپنے پیسے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ ان کے پیسے اسی طرح را مٹیریل پہ لگے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ورڈ, سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ حل ہو سکیں پرابلم؟ بالکل, دیکھیے ملکی مفاد کی ہونی چاہیے. اس وقت نہ صوبہ دیکھا جائے نہ کچھ اور دیکھا جائے. جو سچویشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو دونوں کو تھوڑا نرم ہونا چاہیے ایک دوسرے کی طرف, اور ملکی مفاد میں جو لوگوں کے لیے بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے وہ بیٹھ کے کرنا چاہیے. تمام جو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو عمران صاحب کو چاہیے بٹھائیں ساتھ میں, اور ایک ایسا لائحہ عمل اختیار کریں جس پہ سب کا کنسنسس ڈیولپ ہو. یہ الگ الگ بات چیت کرنا, ہر ایک صوبے کے ساتھ اس طرح کرنا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اچھی بات ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بڑا پن دکھائے اور سب کو بٹھا کے, چاہے وہ سندھ ہو, کے پی کے ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, سب کو بٹھا کے اور ایک ایسا لائحہ عمل اختیار کریں جو پورے ملک کے لیے, پورے ملک کی عوام کے لیے ایک بہتر فیصلہ کر سکیں. وہ میری تو یہ رائے ہے. بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ یہاں آئے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی فاروق افضل صاحب کی. مجھے ایک ان کی چیز جو بہت اچھی لگی وہ یہ ہے کہ اگر آپ شروع میں, یہ گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, آپ پولیٹیکل لیڈرز ہیں تو لیڈرز کے کام ہوتے ہیں یہ کہ وہ سوچ کے فیصلہ کریں. جب کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو اس پہ اٹک جائیں, اور پھر اس کے بعد اس پہ جو مطلب کہ امپروومنٹ ہے وہ بھی لوگوں کو بتائیں. اب جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع کے 14 دن کا لاک ڈاؤن اتنا سخت ہونا چاہیے تھا کہ اس میں ساری چیزیں آپ کنٹرول کر لیتے, اور بالکل ایسا ہونا چاہیے تھا. ان کے یہ پوائنٹ بالکل صحیح ہیں, لیکن گورنمنٹ نے ایسا کیوں نہیں کیا اب یہ تو گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے ہمیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اللہ حافظ.